بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بلمحہ کے عنوان سے 5ویں قسط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے۔ قارئین، ولادت باسعادت کی 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور تیسرے نمبر پہ حلیمہ سعدیہ جو بنی سعد کی تھیں، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ تو اس لیے ابھی صوبیہ کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ صوبیہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر آپ کے سکے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صوبیہ کا دودھ پیا، یعنی 2 رضائی بھائی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی برہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کروں جو میری تربیت میں ہے، اور اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ ربیبہ سے مطلب یہ ہے کہ جو بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد، یعنی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وہ میری ربیبہ، تو کیونکہ وہ میرے رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو آپ اس کے باپ ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما رہے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ صوبیہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو مندہ صوبیہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہونے کے بعد صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے خویش و اقارب میں سے بھی کوئی بھی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دی جاتی ہے، یعنی 1 انگلی کے مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہی جس انگشت کے اشارہ سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سہلی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں چونکہ یہ دستور تھا کہ شرفاء کو اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کے صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو،
عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے، ماج بن عدنان کی حیت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی حیت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں، اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا شیخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمینوں اور آسمانوں کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد الحق حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے کے لیے صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالیات جانا شاک معلوم ہوا۔ یکا یک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کے لیے نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اسے ضرور لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا ہی کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق تعالی شان اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ یہاں پہ برکت کا لفظ جو آیا ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور اس بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ میرے انا عند ظن عبدی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھا، حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کو گود میں لینا تھا کہ پستان بالکل خشک تھے، وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے، آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات نہایت آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لے لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین کیسے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ ہی سے امید رکھتی ہوں اس کا۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہو گئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتاری سے اس طرح چلتی کسی طرح تھمتی نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، حلیمہ یہ وہی سواری ہے یا کوئی اور لے آئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں عورتوں یہ وہی سواری ہے، واللہ اس وقت اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی اور جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی، اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔
یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا۔ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی ہیں اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھوڑا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت میں ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اسی وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس ہی چھوڑ دو۔ ان دنوں میں چونکہ مکہ میں بھی وبا پھیلی ہوئی تھی، ادھر حلیمہ کا بھی غیر معمولی اصرار تھا، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور ہی کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے ہمراہ واپس لے گئیں۔ حلیمہ جیسے ہی آپ کو بنی سعد واپس لے کے آئیں، چند ماہ گزرنے ہی تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ دے، سورج بھی کرے غلامی، سب حور و ملائک رل کے آقا نو کرن سلامی۔ سو رب دی ایڈا رتبہ، سو رب دی ایڈا رتبہ کسے اور نبی نہیں۔ اگر سامعین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی قسطیں بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔